بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اولیاء کرام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا نام نہایت معتبر ہے۔ آپ قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ رابعہ بصری کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران ایک نہایت غریب مگر باعزت گھرانے میں ہوئی۔ آپ والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں تو نہ چراغ جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوسی سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، لیکن والد نے ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے مگر واپس خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری کے والد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہاری یہ نومولود بیٹی اللہ کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ امیر بصرہ کو میرا پیغام دو کہ تم ہر رات مجھے 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات تم سے درود شریف رہ گیا ہے۔ اس کا کفارہ کے طور پر 400 دینار اس پیغام رساں کو ادا کرو۔ جب حضرت رابعہ بصری کے والد بیدار ہوئے تو فوراً امیر بصرہ کے پاس جا پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ امیر یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر 1000 دینار غرباء میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو دے دیے اور کہا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو بلا جھجک میرے پاس آنا۔ خواتین و حضرات، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی زندگی صبر، قربانی اور عشق الہی کا ایک عظیم درس ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تو بصرہ پر سخت قحط آن پڑا۔ اس قحط میں رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دن آپ ایک قافلے کے ساتھ سفر پر تھیں کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکو سردار نے رابعہ بصری کو قیدی بنا کر بازار میں لونڈی کی طرح بیچ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نئے آقا نے آپ سے سخت مشقت کا کام لیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ رابعہ بصری دن بھر کام کرتیں اور رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارتیں۔ دن کو بھی اکثر روزے رکھتیں۔ ایک رات آدھی رات کو آپ کا مالک اچانک جاگ اٹھا۔ اسے گریہ و زاری کی آواز سنائی دی۔ جب دیکھا تو رابعہ بصری سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کر رہی تھیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ دن کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے اور جب تک تیرے حضور حاضر ہوتی ہوں تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اے اللہ، میری معذرت قبول فرما لے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص خوف خدا سے کانپ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے رابعہ بصری کے قدموں میں آ کر کہا، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اگر چاہو تو میرے گھر میں رہو ورنہ تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ لیکن ایک التجا ہے، تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو اس رب کے واسطے معاف کر دینا جس کی تم راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہو۔ ناظرین، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت رابعہ بصری کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ ابتدا میں آپ کے حسن و جمال کے چرچے بصرہ میں عام تھے، لیکن جوانی کے شب و روز آپ نے ذکر و فکر اور یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ کے چہرے پر ایسی پاکیزگی کا نور تھا کہ دیکھنے والے خود بخود نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آپ کو رات کے وقت دیکھا تو چاند کی طرح چمکتے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے اور گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اگلی صبح جب اسی چہرے کو بصرہ کے بازار میں دیکھا تو دل و دماغ پر قابو نہ رہا۔ وہ دن رات اسی تصور میں ڈوبا رہا اور آخر کار لوگوں سے پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے اگر دستک دیں تو گھر کے دروازے کھلے ہوں یا بند فرق نہیں پڑتا۔ اس نوجوان کو خلاف توقع آپ کا دروازہ کھلا ملا۔ دل پر قابو پاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ سوچا کہ حال دل کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔
زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ البتہ چھت سے ایک پرسود آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہجر میں رو رہا ہو۔ وہ نوجوان زینے پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے رب سے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہی تھیں، اے پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ روایت ہے کہ ایک نوجوان جب ان کے حسن و نورانی چہرے سے متاثر ہو کر ان کے قریب آیا تو سکتہ طاری ہو گیا، زبان گم ہو گئی اور لرزتی نظریں ان کے چہرے پر جما کر کھڑا رہ گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بولنے سے معذور ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی خاموش ہو جائے، جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جا۔ نوجوان آنکھوں سے فریاد کرتا رہا، لیکن حضرت رابعہ بصری نے کہا، اگر تو نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہوتا تو میں تجھے معاف کر دیتی، مگر میں تو خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر چکی ہوں۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان بھی کھل جائے۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری نماز میں مشغول ہو گئیں اور نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ اتنا رویا کہ ہوش ہی نہ رہا، لیکن جب ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کی صدا اس کے لبوں پر تھی۔ پھر وہی نوجوان بصرہ کے بازاروں میں دیوانہ وار توبہ توبہ پکارنے لگا، گرمی جاڑے اور برسات کی پرواہ کیے بغیر گلی گلی گھومتا رہا۔ اس کی آواز سے راتیں گونج اٹھتیں اور بچے ڈر کر ماؤں سے لپٹ جاتے۔ پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا اور کبھی نہ ملا۔ لوگ جان گئے کہ وہ مجذوب وہی نوجوان تھا جسے حضرت رابعہ بصری کی بدولت دربار خداوندی میں مقام ملا۔ حضرت رابعہ بصری نہایت نیک، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو شاگرد خواتین اور لڑکیاں ارد گرد بیٹھی تھیں۔ انہوں نے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، کیونکہ میں خود جب مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتی تھی اور رات کو گلیوں کا پہرہ دار گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں وسوسے آتے کہ سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے گناہ سے محفوظ رکھا، اس لیے کہا کہ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا اور 9 بیویاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حالانکہ غربت کے عالم میں گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بار فرمایا، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تو آپ نے جواب دیا، نکاح اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، میرا تو کوئی وجود نہیں، میں تو اللہ کی مملوک ہوں۔ اور جب لوگوں نے پھر کہا نکاح کر لیں تو آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں نکاح کر لوں گی۔ ایک یہ کہ میرا ایمان دنیا سے سلامت جائے، دوسرا یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن مجھے جنتیوں کے ساتھ بھیجا جائے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے تو فرمایا، جسے ایسے خدشات لاحق ہوں وہ کیسے شادی کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی اور آخری دم تک عشق الہی میں سرشار رہیں۔ اپنے صوفی ساتھیوں سے آخری وقت میں فرمایا کہ میرا محبوب ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ آپ کا بیشتر وقت نماز، ذکر اور تلاوت میں گزرتا، یہاں تک کہ ایک بار ایک شخص دعا کروانے آیا، لیکن دیکھا کہ آپ ظہر کی نماز میں مشغول ہیں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور آپ مسلسل عبادت و تلاوت میں مصروف رہیں۔ تھوڑی دیر اونگی تو جاگتے ہی رو کر دعا مانگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھر جائے اور تجھے یاد نہ کرے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بہت کم بولتی تھیں اور جب بولتیں تو قرآن کی آیات کے ذریعے اپنا مقصد بیان کرتیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو فرمایا
کہ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار پوچھا گیا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تو فرمایا کہ مجھے فرصت نہیں۔ دنیا میں وہی ہنستا ہے جسے دل کا سکون حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ پھر وضاحت کی کہ میں نے محبت کے لیے صرف اللہ کی ذات کو چنا ہے، اور اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں محنت ضائع نہ ہو جائے اور موت کے وقت کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ آپ نے ساری زندگی کنوارا پن میں گزاری۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نکاح والی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتی تو فرمایا کہ مجھے 3 اندیشے ہیں، اگر تم ان سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ پہلا اندیشہ یہ ہے کہ ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نہیں، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن میرا انجام جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا جب مجھے یہ غم ہے تو میں شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ ایک بار کسی نے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیسی بہار آئی ہے، تو فرمایا میرا کام خالق کو دیکھنا ہے، مخلوق کو نہیں۔ ایک بار آپ نے دن رات پانی سے روزہ رکھا اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ افطار کے وقت دروازے پر ایک شخص کھانا لے آیا۔ آپ نے کھانا رکھا اور چراغ جلانے گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ بلی برتن الٹ کر کھانا کھا رہی ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ پھر پانی سے روزہ افطار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا اور پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا اے اللہ میں نہیں جانتی تیری رضا کیا ہے۔ جواب ملا کہ اگر تو چاہے تو دنیا کی نعمتیں دے دوں، مگر پھر تیرا دل میرے غم سے خالی کر دوں، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اے رابعہ ایک تیری مراد ہے اور ایک میری، دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ سن کر رابعہ نے اپنی رضا اللہ کی رضا میں فنا کر دی۔ عشق الہی میں اتنی ڈوبی رہتی تھیں کہ خوشی اور غم کی پرواہ نہیں کرتیں، صرف عبادت کرتی تھیں۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لیے جا رہی ہیں۔ پوچھا تو فرمایا کہ اس پانی سے جہنم کو بجھانا اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ یا خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے مناجات میں عرض کیا اے اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا، اور اگر جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک بار تہجد میں فریاد کی کہ ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ مناجات میں دعا کی اے اللہ جس طرح تو آسمان کو زمین پر گرنے سے بچاتا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں آیا، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بولا پہلی مرتبہ سر میں درد ہوا ہے۔ عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال کی ہے۔ رابعہ بصری نے فرمایا 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، اب پہلی بار درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور صبر کا عزم کیا۔ ایک بار کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے ہمیشہ مردوں کو نبی اور رسول بنایا ہے، کسی عورت کو نہیں۔ رابعہ بصری نے کہا بے شک یہی اللہ کا نظام ہے، مگر یاد رکھو کہ مردوں ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے کبھی خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک بار آپ عبادت خانے میں سو رہی تھیں کہ ایک چور آیا، اس نے صرف ایک چادر دیکھی اور اٹھا کر نکلنے لگا، اچانک اس کی بینائی جاتی رہی، دروازہ دکھائی نہ دیا، چادر گرائی تو نظر واپس آ گئی، وہ گھبرا کر نکل گیا تو آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہو تو دوسرا دوست جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ چور خوف الہی سے لرز گیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ایک بار 5 درویش آپ کے ہاں آئے اور کھانے کا وقت قریب تھا۔ آپ نے خادمہ سے پوچھا کھانے کو کیا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک روٹی۔ آپ نے فرمایا 5 مہمانوں کے لیے کافی ہے۔ اتنے میں دروازے پر سوالی آیا۔ آپ نے حکم دیا روٹی اسے دے دو۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص کھانا لایا، اس میں 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا واپس بھیج دو، یہ ہمارا رزق نہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا، 5 روٹیاں لایا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ہمارا نہیں۔
تیسرا آیا، اس کے پاس 11 روٹیاں تھیں، آپ نے کہا ہاں یہ قبول کر لو۔ درویش حیران ہو گئے تو رابعہ بصری نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دے گا۔ میں نے ایک روٹی سائل کو دی اور یقین تھا کہ 10 واپس ملیں گی۔ پہلی بار 2 آئیں، پھر 5 آئیں، میں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا رزق نہیں۔ جب 11 آئیں تو 10 کے ساتھ وہ ایک بھی واپس آ گئی جو سائل کو دی تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ یہ دیکھ کر سب درویش آپ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی وفات کا واقعہ بھی نہایت عبرت انگیز ہے۔ آپ کے وصال سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر تک اندر سے سرگوشیوں اور گفتگو جیسی آواز آتی رہی، پھر اچانک سکوت چھا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ رابعہ بصری اس دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی ہیں جیسے ہوا کا ایک نرم سا جھونکا تیزی سے گزر گیا ہو۔